الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آقا دو جہاں خاتم پیغمبراں رسول ذیشان صاحب قرآن باعث غفران صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں آواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے اس موضوع پر مختصراً گفتگو رہی صحابہ کرام کے عمل کے جذبات. صحابہ کے اندر ایمان، ظاہر سی بات ہے ایمان لا چکے ہیں. آقا علیہ السلام نے بارہا جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. قرآن نے اس بات کی بشارت دی کہ اللہ راضی ہو چکا ہے. پھر بھی صحابہ کرام عمل کے میدان میں بڑے آگے رہے. اس پر کئی باتیں پیش کی گئی اور اسی کا سلسلہ دراز کیا جاتا ہے. ایک بار اور جھوم کر درود و پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو اب اس کی ہر بات پر ہم کو عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو آقا علیہ السلام کی ہر ادا، ہر سنت سے محبت بھی کرنی ہے اور ساتھ میں عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. ایمان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایمان دل سے ماننے کا نام ہے، اور جب بندہ دل سے کسی چیز کو مان لیتا ہے تو اب ایسی صورت میں جس کو بھی مانتا ہے اس کی ہر باتوں کو مانا کرتا ہے، اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے. ذرا تصور کریں کہ رمضان کا مہینہ بلا شبہ یہ گرمی کا موسم ہے اور تمازت اور تپش اور شعلے برساتی ہوئی دھوپ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود خالی یہ تصور کریں کہ انسان کو پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. انسان کمزور ہوتا ہے تو طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. انسان اگر ایک دم لچا ہو، دبا ہو، ایک دم نیچے اس کو دبا کے رکھا جائے تو اس کو پاورفل کون بناتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جس کا ایمان اللہ کی ذات پر جتنا مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ عمل کے میدان میں اتنا ہی زیادہ آگے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بہت مضبوط، بہت اہم چیز ہے. روزی دینا کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے. نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کھلاتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کبھی کبھی انسان بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزی کما نہیں پاتا ہے. بڑے ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود تھک ہار کر واپس آ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو منظور ہے وہی ملتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث اس سے پہلے بھی سنائی گئی. کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ پہنچتا ہے تو 40 دنوں تک نطفہ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جب 40 دن آتا ہے تو وہ جو ہے جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور جب تیسرا 40 دن آتا ہے یعنی 120 دن جب مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ جاتا اور جانے کے بعد لکھتا ہے اس کی روزی کیا ہوگی، یہ کیا کمائے گا، اور اس کے بعد یہ کیا کرے گا، اور یہ شقی ہوگا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا دیتا ہے۔ اب سوچے ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی کتنا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو کہ پہلے سے اس کی روزی کا انتظام کیا جا رہا ہے، پہلے سے یہ کیا کھائے گا اس کا انتظام ماں کے پیٹ میں کر دیا گیا ہے۔ تو وہ پروردگار عالم جو پیدا ہونے سے پہلے روزی کا انتظام فرما رہا ہے، تو اگر بندہ اس کے عمل پر اس کے حکم پر عمل کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ قسم قسم کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ سوچے اللہ تعالیٰ کو بندے کا کتنا خیال ہے، کتنا خیال ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا انتظام فرمایا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ رمضان دیا؟ کھانے کا انتظام، روزی کا انتظام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رمضان دے رہا ہے، اور رمضان میں حکم دے رہا ہے کہ کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، عمل زوجیت سے رک جاؤ۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے سومو تسعو، ارے روزے کا اہتمام تم کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بیماری سے شفا عطا فرما دے گے۔ تو روزی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کروایا، اور روزہ جو دیا تو بیماری سے شفا کے لیے روزہ دے دیا، تقوی کے لیے روزہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ صحابہ کرام کس انداز میں عمل کا پیغام دو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اس سے پہلے حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا گیا کہ گرمی کے موسم میں، آج تو رات میں ہم لوگ کئی بار کھا لیتے ہیں، پہلے افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کے ہلکا پھلکا کھاتے ہیں، اس کے بعد آئے تراویح پڑھے، تراویح کے بعد پھر ہلکا پھلکا ہے، پھر اس کے بعد سوتے سوتے ہلکا پھلکا، پھر سحری میں ہو گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ رات میں اس نے کھانے کا پرمیشن عطا فرما دیا۔ پہلے پرمیشن تو نہیں تھا، اگر پہلے دیکھ لیا جاتا کہ رات میں کھانے کا پرمیشن نہیں ہے، اور صحابہ کرام اگر یہ جذبہ نہ دکھاتے کہ بس اللہ کا حکم ہے، بس رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، دن کا ہو چاہے رات کا ہو، 24 گھنٹے کا روزہ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی دن بھر دھوپ میں پھاوڑا چلائے جاتے، شام میں آ گئے، بیوی سے کہا افطاری کا انتظام کر، افطاری کا انتظام کرنے لگی، وہ محو خواب سو گئے۔ اب سونے کے بعد دوبارہ کھانے کا پرمیشن نہیں ہے، کھانے کا پرمیشن نہیں۔ اگر وہ سوچتے کہ میں بھی تو انسان ہوں، کھاتا پیتا بھی تو مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اس میں مثال بڑی پیاری دی جاتی ہے، ایک آدمی ٹیٹو بنوانے گیا، شیر کا ٹیٹو ہاتھ میں بنوانے گیا، جب وہ گدانے لگا تو تکلیف ہوئی، تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ کیا بنا رہے ہو؟ کہا داڑھی بنا رہا ہوں۔ کیا شیر کی داڑھی؟ بغیر داڑھی کے بھی تو شیر ہوتا ہے۔ ہاں، کہا داڑھی مت لگاؤ۔ پھر بنا رہا تھا، کیا بنا رہا ہوں؟ بولے دم بنا رہا ہوں۔ بولے بغیر دم کا بھی تو شیر ہوتا ہے۔ پھر بنانا شروع کیا پیر، پھر ٹیٹو بنانا، درد ہونے لگا، درد ہونے لگا، پوچھا کیا بنا رہے؟ کہا پیر بنا رہا ہوں۔ کہا بغیر پیر کے بھی تو شیر ہوتا ہے۔ آخر کار نتیجہ یہی نکلا کہ ایک دم شیر ہوتا ہی نہیں بغیر ٹیٹو بنا ہی نہیں اس کا۔ تو آج ہمارا خیال یہی ہو گیا کہ بغیر روزے کے بھی تو مسلمان ہوتا ہے، بغیر نماز کے بھی تو مسلمان ہوتا ہے، بغیر داڑھی کے بھی تو مسلمان ہوتا ہے، بغیر شرعی احکام پر عمل کیے ہوئے بھی تو مسلمان ہوتا ہے۔ ارے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، صحیح بات ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بندہ ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا کمال ہے یا اپنے اندر آقا علیہ السلام کے عشق کو پیدا کرنا یہ کمال ہے، اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا یہ کمال ہے۔ کلمہ پڑھ لیا مشرف اسلام ہو گئے،
یہی وجہ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کہتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ابو ذر کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. 3 بار آقا علیہ السلام نے ابو ذر کو بلایا. حالانکہ ابو ذر پیچھے بیٹھے حضور کے ردیف بنے ہوئے, پھر بھی آقا پوچھ رہا ابو ذر 3 بار حضور نے پوچھا. اور مسئلہ کیا تھا متوجہ کرنا. اس کے بعد حضور نے فرمایا اے ابو ذر جو کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرما دیتا ہے. اس پہ تو زور سے بولنا چاہیے. کلمہ پڑھ لے جنت میں داخلہ کتنا سستا سودا ہے یار. لیکن سوال یہ کہ کلمہ پڑھنا بھی تو کمال ہے. زبان سے کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے لیکن اس کے حق کو ادا کرنا بہت مشکل ہے. ابو ذر غفاری فوراً عرض کرتے سرکار وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یہ مسلمان کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا جائے گا, لیکن اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے آقا فرماتے جنت میں جائے گا. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے. ابو ذر پھر کہتے ہیں سرکار چوری بھی کرے زنا کرے تب بھی جنت میں جائے گا. آقا علیہ السلام نے آخر میں فرمایا ہاں جائے گا اگرچہ ابو ذر غفاری کو ناگوار ہے, اگرچہ ناگوار ہے. تو یہ پہلے داخلہ بتایا جنت میں داخلہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. جیسے مسجد میں داخلہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک آدمی وضو بنا کے آیا ڈائریکٹ مصلی پہ آ کے بیٹھ گیا, لیکن ایک آدمی بے وضو تھا تو پہلے گیا وضو خانے پر اپنی ناپاکی کو گرایا حدث کو گرایا, گرانے کے بعد مسجد میں آیا. تو داخلہ 2 طریقے کا ہوا, ایک ڈائریکٹ ہوا اور ایک وضو کرنے کے بعد ہوا. تو جو بندہ کلمہ پڑھ لیا اور خوب نیک کام کرتا رہا خوب نیک کام کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں ڈائریکٹ فرما دیتا ہے, ڈائریکٹ فرما دیتا ہے. لیکن جو بندہ گنہگار ہے کلمہ پڑھ چکا ہے, اب گنہگار بندہ ہے مسجد کے اندر جو جنت کی کیاریاں ہیں یہاں پر آدمی حدث کو نہیں گرا سکتا, یہاں غلاظت کو نہیں گرا سکتا, گرانے کے لیے خارج مسجد جانا پڑتا ہے. تو جب جنت کے حصے میں گندگی نہیں گرا سکتا ہے تو جنت میں کیسے گناہ کی گندگی گرائے گا. اس لیے گناہوں میں جب ملوث ہو گیا تو گندگی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے حمام میں داخلہ کرائے گا, اور وہ حمام کس کا ہوگا جہنم کا ہوگا. جہنم میں جائے گا بندہ, وہاں جانے کے بعد جلے گا, اس کے لگے گا عذاب ہو رہا ہے. لیکن وہ بچہ جس کو ماں نہلاتی ہے رگل رگل کر کے, بچہ سمجھتا ہے ماں سزا دے رہی ہے لیکن ماں کی رحمت ہے کہ اس کو پاک اور صاف کر رہی ہے. تو ایسے ہی وہ بندہ جو گنہگار ہو کر کے گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندے کا داخلہ وہاں پہ فرما کر کے اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما رہا ہے. پہلے ہی سے جو پاک اور صاف ہوگا ڈائریکٹ جائے گا. سمجھ میں آیا نا. تو دونوں طریقے کا ہے. تو بہرکیف صحابہ کرام میں بڑا جذبہ رہا تو کہا کہ بھئی رات میں سو لی. اب سوچتے اگر یہ سوچتے کہ رات میں یار کھانا کھا لو, بغیر کھاتا پیتا انسان بھی تو مسلمان ہوتا ہے. اگر یہ تصور کر لیتے تو شاید رات میں کھانے کا پرمیشن نہیں ملتا. رات میں کھانے کا پرمیشن کیوں ملا؟ سو گئے اٹھے, بیوی افطاری تیار نہیں تھی, بنانے لگی, سو گئے. ہمارے یہاں اگر افطاری میں ذرا سے کمی ہو جائے, دن بھر عورت محنت کرتی ہے, روزہ رکھتی ہے نا, روزہ رکھ کے چولہے کے پاس رہتی ہے. ہم لوگ تو ذرا سے دھوپ میں حالت خراب ہو جا رہی ہے. روزہ رکھ کے دھوپ میں رہے, وہ جو چولہے کے پاس رہتی ہے جلتی ہے جھلستی ہے, اس کے بعد جا کر کے ہمارے لیے افطاری تیار کرتی ہے, اور اس میں بھی ہم خامی نکال دیتے ہیں. اس کی دلجوئی نہیں, ارے نمک یہ وہ, دلجوئی کرے یا اپنے حساب سے لے لے. ہمت بڑھائے اس کی کہ روزہ رکھ کے کھانا بنا کے دے رہی ہے آپ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی نے ہنگامہ نہیں کیا, میں تو پھاڑا چڑھا رہا تھا, تو نے افطاری کیوں نہیں بنایا؟ بنا کے رکھنا چاہیے تھا تجھے. نہیں, ہنگامہ نہیں کیا. معلوم ہے آپس میں معاملہ سمجھ بوجھ کر کے چلائیں گے تو زندگی خوشحال بن جائے گی, ہے نا. خوشحال زندگی بنانا مقصود ہے. بہرکیف اس کے بعد سو گئے. جب سو کر اٹھے تو کیا ہے, کھانے کا پرمیشن نہیں. دوسرے دن پھر فوڑا لے کر کھیت میں پہنچ گئے. اب کام کر رہے ہیں تو چکر آ رہا ہے, کام کر رہے ہیں چکر آ رہا ہے. اگر وہاں پر استقامت نہ بھی کھاتے وہ صحابی تو رات میں کھانے کا پرمیشن ملتا نہیں ملتا. لیکن انہوں نے استقامت دکھائی, ایک رات انہوں نے کھانے کو برداشت کیا, پینے کو برداشت کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے برداشت کرنے کو امت کے واسطے رحمت کا سامان بنا دیا, اجازت دے دی. اب کھاؤ پیو رات میں, فجر تک کھاتے رہو. فجر سے مراد صبح صادق تک کھاتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. تو صحابہ کرام نے اتنا برداشت کیا, یہ جذبہ تھا عمل کا. درود پاک پڑھے, آگے حدیث سنائی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ کیسا تھا. سیرت مصطفیٰ ایک سیرت کی کتاب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ الرضوان کی، اس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول نقل کیا گیا کہ کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. حضرت علی سے پوچھ رہے کہ حضور سے آپ کو کتنی محبت ہے. حضرت علی تو وہ ہے کہ حضور کے نام پہ نماز کو وار دیا. ذرا غور کریں، ہم لوگ خالی اس واقعے کو بتا کر یہ بتا دیتے کہ سرکار نے سورج کو لوٹایا، لیکن کس کے لیے لوٹایا یہ غور کریں. کس کام کے لیے لوٹایا؟ کھانے کے لیے لوٹایا، پینے کے لیے لوٹایا، آرام کے لیے لوٹایا؟ نہیں، نماز کے لیے لوٹایا ہے. تو سوچے نماز کی کیا شان ہے، عمل کا کیا جذبہ ہے. نماز کے لیے لوٹایا. حضرت علی سے کہا کیا کتنی محبت ہے آپ کو؟ وہ علی کی جنہوں نے آقا علیہ السلام خود آقا فرماتے ہیں، دیکھیں حدیث پاک کیا شان ہے یار. آقا فرماتے کل ایسے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. حضور جس کی شہادت دے دیں، آقا فرما دے، مطلب وہ محبت حقیقت میں کرتا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے وہی خالی محبت نہیں کرتا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، بلکہ اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کیا شان ہے. سوچے یہ تمغہ ہر آدمی کو ملتا نہیں ہے، اسے ملتا ہے جس پر خدا کا فیضان ہوا کرتا ہے. تو حضرت علی سے سوال ہوا کتنی محبت؟ تو حضرت علی ارشاد فرماتے خدا کی قسم، سبحان اللہ، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت، پیاس لگی ہے نا، شدت کی پیاس، جب پیاس لگی ہوتی تو آدمی کو پہلے پانی سوچتا ہے، خالی پانی پانی نظر آتا ہے. سخت پیاس کے وقت پانی سے بڑھ کر بھی آقا علیہ السلام ہم سے پیارے اور محبوب ہیں. یعنی تمام چیزوں سے زیادہ، مال سے بھی زیادہ پیارے، اولاد سے بھی زیادہ پیارے، ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے. اور اگر بندہ پیاسا ہے تو پانی تلاش کرتا ہے، لیکن علی کہتے ہیں کہ اگر پیاس کے وقت شدت کا احساس ہو رہا ہے پیاس کا، پھر بھی ایسے موقع پر پانی نہیں بلکہ آقا پیارے ہوتے ہیں. سوچے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی آقا پیارے، تو جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو مال سے پیارے ہیں. اب سوچے حضرت علی کی محبت. اب ہم لوگ تو حضرت علی کا دامن، علی کا دامن، زور سے بولیے تو، علی کا دامن، ہاں بس یہی پکڑ کے رکھیے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑے ہیں، دیکھیں کیسے پکڑے ہیں. تو حضرت علی نے کہا مال سے بھی زیادہ پیارے. اب سوچے مال سے بھی زیادہ سرکار پیارے. اب یہاں پہ غور کریں، کیا رمضان میں آپ کی زکات نکلی؟ یہاں پر آپ غور کریں، کیا آپ نے فطرہ نکالا؟ مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں. کیا آقا علیہ السلام کے نام پر مال کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے نام پر روزہ رکھا؟ حضرت علی کا دامن، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مال سے بھی زیادہ پیارے. اس کے بعد کہتے ہیں ہماری اولاد سے بھی زیادہ. اب ہماری اولاد ہم لوگ تو مدرسے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ علی جنہوں نے اپنے بچوں کو تربیت مصطفیٰ میں دے رکھا تھا، آقا کی تربیت میں دے رکھا تھا. اور ایسی تربیت کہ آدمی مرتا ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسی تربیت سرکار نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شہادت عطا فرما دی. دونوں شہزادوں کے مصطفیٰ کی تربیت کا نتیجہ. ہماری اولاد سے بھی زیادہ. سوچے اولاد کے بارے میں کیا کیا تصور کر کے بیٹھے. اور حضرت علی فرماتے نہیں، اولاد سے بھی زیادہ حضور پیارے. اور اس کے بعد کیا فرماتے؟ ہماری ماں اور ہمارے باپ سے بھی زیادہ پیارے. ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں. ماں باپ پہ تو توجہ بچہ آج کا نوجوان کم دے رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ غور کرے، ابا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کھلانے میں گڑبڑی رہ گئی ہو، یا ابا حلال لائے ہو، بچے کے کھانے کے طریقے میں گڑبڑی رہ گئی ہو، کچھ نہ کچھ رہ گیا ہوگا معاملہ. شاید اسی وجہ سے بچہ شرارت کر رہا ہے کہ ابا کما کر حلال تو لائے لیکن بیٹے نے حلال انداز میں کھایا نہیں. حلال انداز میں کھایا نہیں. باپ نے تو دیا حلال کما کر کے. مثال کے طور پر باپ لایا صبح سے لے کے شام تک، دھوپ میں چلتا رہا، مرتا رہا، کما کر کے لا کے دیا. بیٹا اٹھا کر کے حلال کمائی کو حرام میں لگا رہا ہے.
شراب میں لگا رہا ہے، نہ جانے کس چیز میں لگا رہا ہے. تو باپ نے تو حلال کما کر کے دیا تھا، لیکن بچہ حلال نہیں کھا رہا بلکہ حرام کھا رہا ہے، اس لیے شاید نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے. تو آقا علیہ السلام کے بارگاہ کی محبت کے تعلق سے حضرت علی فرماتے ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ سب سے زیادہ حضور پیارے. اس کے بعد ایک جملہ اور جو آج کے رمضان میں پھر بیٹھے گا، ایک دم فٹ بیٹھے گا. حضرت علی کیا فرماتے؟ سخت پیاس لگی ہو ایسے موقع پہ آدمی پانی تلاش کرتا ہے، لیکن ہم کو پانی سے محبت نہیں ہے، پانی والے مصطفیٰ سے محبت ہے. پانی والے مصطفیٰ سے محبت، اس سے محبت کرتے ہیں. اب سوچے ذرا تشنگی کتنی ہوتی ہے، پیاس کا احساس کتنا اس دھوپ میں ہے. کیا آقا علیہ السلام کے لیے روزہ رکھا؟ ارے صحابہ کرام ہم بولتے ہیں یار روزہ رکھ کے دھوپ میں ہم سے کام کیا ہوگا. صحابہ کرام نے روزہ رکھ کے کفار کی حالت خراب کر دی. بدر کا میدان کب پیش آیا تھا؟ غزوہ بدر رمضانی میں پیش آیا تھا نا. ٹھنڈی کا موسم تھا کہ گرمی کا؟ وہ بھی گرمی کا موسم تھا. صحابہ کرام روزہ رکھ کر مقابلہ کر رہے تھے، روزہ رکھ کر کے مقابلہ کر رہے تھے. سوچے ذرا روزے نے کیسی روحانیت عطا فرما دی ہے کہ ہے 313,000 پر غالب نظر آ رہے. یہ روزے کی برکتیں، مصطفیٰ کی صحبت کی برکتیں، پیاس کا احساس. اب ذرا اللہ کے لیے جو بندہ پیاس کو برداشت کرتا ہے اس کی شان کیا ہے. آگے حدیث سناتا ہوں، ایک بار اور برکت کے لیے درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نسائی شریف کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے کہ حضور نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے. جنت میں تو بہت دروازے ہیں، لیکن الحمدللہ جنت کے دروازے پہ جس کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. آقا علیہ السلام کا نام ہے. اور جنت کے دروازے پہ کیا، ایک حدیث تو میں بار بار بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے جنت میں گیا، سبحان اللہ، وہاں سے آیا جنت کے ایک درخت. آقا علیہ السلام فرماتے، راوی انس بن مالک تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک فرماتے میں نے جنت میں ایک ایسا درخت دیکھا، اس درخت کے ہر پتے پر لکھا ہے، سبحان اللہ، ہر درخت کے ہر پتے پر لکھا ہے کیا؟ آقا فرماتے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق و عثمان ذو النورین. ہے نا؟ اس سے کئی نتیجے نکلے. پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ اللہ نے وحدانیت کا اعلان کیا اور مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اعلان فرما دیا ہے. اس کا ساتھ ساتھ ابو بکر کے صدیق ہونے کا اعلان، ابو بکر کے صدیق ہونے کا اعلان، عمر کے فاروق ہونے کا اعلان. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا ارے میری بیٹیاں عثمان کے نکاح میں ہیں نا، 2 بیٹیاں نکاح میں ہیں، میری دونوں شہزادی نور ہیں، اس لیے عثمان غمیس النور ہے. آقا علیہ السلام نے فرما دیا ارے میں تو نور ہوں، میری 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں تو بیٹیاں بھی نور ہیں، اور جن کے نکاح میں ہیں وہ نور ایک نور والا نہیں ہے بلکہ ذو نورین، اللہ تعالیٰ نے 2 نور اسے عطا فرما دیا ہے نا. تو حضور بھی نور ہو گئے، حضور کی اولاد بھی ہو گئی نا، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے جھوم جھوم کر بولتے ہیں یار تیری نسل پاک میں ہے بادشاہ بادشاہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ. ہاں اس پہ اب میرا تضمین بھی سن لیں. تضمین ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، تا قیامت ہے مصاحب بھی صحیفہ نور کا، دی گواہی اس کی تو فرمان اعلیٰ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا تو جنت میں ایک دروازہ ہے یقال لہ ریان، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریان کہا جاتا ہے اس دروازے کو. یہ دروازہ خالی روزے دار کو بلائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، روزے دار کو بلائے گا. لیکن آقا فرماتے جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازے سے ایک میرا امتی داخل ہوگا، اور جنت کا ہر دروازہ خواہش کرے گا کاش میرے اندر سے داخل ہو جائے. ابو بکر عرض کرتے ہیں سرکار کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم ہی تو ہو.
ابو بکر تم ہو، تمہارے بارے میں جنت کے ہر دروازے خواہش کریں گے تو ابو بکر کا داخلہ میرے اندر سے ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یقال یوم القیامہ این الصائمون، ریان دروازہ ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں، آدمی کوئی کام دھوپ میں کر رہا ہو، لائن لگانا پڑ جائے دھوپ میں، اب ایسے ٹائم پہ آدمی سوچتا ہے کوئی پہچان والا دکھ جائے، نمبر نہ لگانا پڑے، ایسے ہی ہے نا، نمبر نہ لگانا پڑے۔ روزے کی حالت ہے، پانی پی نہیں رہے، پیاس کا احساس ہے، بھوک کا احساس ہے، گرمی الگ ہے، ایسے موقع پہ آدمی تلاش کرتا ہے کوئی پہچان والا دکھ جائے اور کوئی بلا لے، مصباح صاحب ادھر آؤ، کام چل جائے۔ ہر آدمی یہی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، لیکن ذرا سوچے آپ یہاں کی گرمی کیا ہے، محشر کی گرمی کا احساس کریں۔ سورج جب 1 میل پر ہوگا، میل سوئی کی نوک کو کہا جاتا ہے یا کلومیٹر کی میل کو کہا جاتا ہے، 1 میل پر سورج ہوگا اور چہرہ اس کا ہماری طرف ہوگا۔ اب ایسی گرمی میں آدمی ایک دم پریشان حال ہوگا۔ اب ایسی صورت میں کوئی آدمی سوچ رہا کوئی پہچان والا تو دکھ جائے، کوئی پہچان والا دکھ جائے، ہر کوئی یہی تمنا کر رہا ہوگا۔ اچانک آواز آ گیا اِنَ الصَّائِمُونَ، ارے روزہ رکھنے والے کہاں ہو، روزہ رکھنے والے کہاں ہو؟ تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے والے کہیں گے کیا ہوا، کیا حکم مل رہا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ٹینشن مت لو، لکم من الریان، ارے چلے جاؤ، جنت کا دروازہ ریان تمہارا انتظار کر رہا ہے، جنت کا دروازہ ریان تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے لیے اسپیشل بنائے، جاؤ چلے جاؤ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ سوچے وہاں پہ اب ایسے ہی آدمی نمبر لگا رہا وی آئی پی انداز میں، ادھر چلے جائیے، وی آئی پی لوگ جاتے ہیں ادھر سے، تو کہا وی آئی پی انداز میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وی آئی پی دنیا کا کوئی اور ہوگا، آخرت کا وی آئی پی کون؟ جو دنیا میں روزے دار ہوگا، سبحان اللہ، جو دنیا میں روزے دار وہ وی آئی پی ہوگا۔ کہا جائے گا جاؤ چلے جاؤ ریان دروازے کی طرف سے، من دخلہ لم یظمأ ابدا، آقا علیہ السلام فرماتے جو ریان سے داخل ہو جائے گا، دنیا میں بڑی پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، آقا فرماتے ریان سے اس کا داخلہ ہوگا، ایسا سیراب ہو کر کے داخل ہوگا، پھر کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، پھر کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے، اُغْلِقَ، یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، خالی وی آئی پی لوگوں کے لیے۔ کون وی آئی پی؟ روزے دار، زور سے بولیے نا یار، کون وی آئی پی؟ رب کی بارگاہ میں جو روزے دار ہے وہ وی آئی پی ہے، نماز پڑھنے والا وہ وی آئی پی ہے۔ دنیا میں تو جو چاہے وہ کرے وہ وی آئی پی ہو جائے، اسپیشل رب کی بارگاہ میں دروازہ بند ہو جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ رَجُلٌ غَيْرُهُمْ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کا داخلہ ریان دروازے سے نہیں فرمائے گا، صرف انہی لوگوں کا داخلہ ہوگا جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے واسطے رمضان کے دنوں میں روزے رکھ کر کے پیاس کو برداشت کیا ہے، بھوک کو برداشت کیا ہے، تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ یہاں کی جتنی بھی گرمی ہے، جو بھی گرمی ہے، جو بھی معاملہ ہے، ذرا سا معاملہ ہے، تھوڑا برداشت کرنا ہے، آخرت کی گرمی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ ذرا تو ہے خالی جی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آیا حضور، اب آج اپنے یہاں ایک ماحول بن چلا ہے، کیا پہلا روزہ رکھ لو آخری روزہ رکھ لو، ہے نا؟ بولے الوداع جمعہ کا بھی رکھ لو، بس 3 روزے میں کام چل جائے گا، ایسے مشہور ہے نا؟ بولے گرمی کا موسم چل رہا ہے، پہلا تو روزہ رکھ لو، پہلا روزہ رکھنا بھی فرض ہے، دوسرا رکھنا بھی فرض ہے، تیسرا رکھنا فرض بھی ہے، پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، سمجھ آیا نا؟ پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، 1-2 میں کام نہیں چلنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ تراویح ہوئی گئی ہے، آج پہلی تراویح آج تو پڑھ لو نا کم سے کم، چلو آخری تراویح آج ختم کا دن ہے، آج بھی پڑھ لو چل کے۔ یہ ہمارے یہاں ماحول بن چلا ہے۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عمل پسندیدہ ہے کہ 1 روزہ 2 روزہ رکھ لو کام چل جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر دیں گے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، حضور فرماتے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہوتا ہے جو مسلسل کیا جائے، اگرچہ تھوڑا کیا جائے، جو مسلسل کیا جائے۔ تو 1 روزہ مسلسل نہیں ہوگا، الوداع روزہ مسلسل نہیں ہوگا، آخری روزہ مسلسل نہیں ہوگا، جو مسلسل 1 مہینہ روزہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بندے کا زیادہ پسند ہوگا، اور پسند ہونے کے ساتھ ساتھ تو فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔
کھلاتا وہی ہے، پلاتا وہی ہے، وہی بول رہا ہے مت۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں اگر کوئی بھول کر کھا لیا، بھول کر کے خوب ایک دم جم کے بھول کر کے کھا رہا ہے، دیکھو ایک ارادے سے کھانا ہے کہ بھول کر کے کھانا، تو اگر بندہ بھول کر کے کھا رہا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے روزہ مکمل کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ طَعَمَهُ وَسَقَاهُ، حضور نے فرمایا بھول کر کے کھا رہا ہے تو اگرچہ ہاتھ اس کا چل رہا ہے، دانت سے یہ چبا رہا ہے، زبان سے ذائقے یہ لے رہا ہے، حلق کے نیچے یہ اتار رہا ہے، پھر بھی مصطفیٰ ارشاد فرماتے بھول کر کھا رہا نا، آقا فرماتے تو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ بھول کر کے اگر ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ روزہ مکمل کرو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا شان ہے خدا کی، دیکھو بھول کر کھا لے رہا ہے پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے روزہ مکمل کرو، کیونکہ کھلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کو تکلیف بھی رہتی، کبھی کبھی روزہ رکھو تو بہت ساری تکالیف آ جاتی ہیں، بہت سارے معاملات رہ جاتے ہیں۔ ایک ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی کا مسئلہ کیا ہے وہ سمجھائیں گے کوئی ٹائم پہ، لیکن کبھی کبھی کیا ہے نوجوان آدمی ہوتا ہے پھر بھی روزہ رکھتا ہے تو بولتا ہے یہ تکلیف ہو جاتی ہے، یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے معاملات کا ذکر کرتا ہے انسان، بہت سارے معاملات کا ذکر کرتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو تکلیف برداشت کر کے کچھ کام کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ارے آسانی سے تو ہر کوئی کام کر لیتا ہے، تکلیف پہ کام کرنا یہی تو کمال ہے۔ بولتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا کام کر لیتے ہیں، بولے ہر آدمی مقادمی کر رہا ہے، لیکن ایک ایسا کام آیا لوگ میں کہ بڑے بڑے مقادم پریشان ہیں، بڑے بڑے مقادم۔ اب پریشانی کا موقع آیا نا، اب ایک مقادم آیا اس نے کام کر دیا، بتاؤ کمال کا وہ رہا کہ جو عاجز ہو گئے وہ رہے۔ پریشانی پہ جو اپنے ہنر اور کمال کو دکھاتا ہے وہ کمال والا ہوتا ہے۔ تو آسانی میں روزہ تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے، ارے پریشانی میں جو روزہ رکھتا ہے وہی تو کمال والا ہوا کرتا ہے۔ پریشانی میں روزہ رو رکھے، آسانی میں سردیوں میں تو ہر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، کمال تو ہے کہ گرمیوں میں روزہ رکھا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، حضور نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کس کو مٹاتا ہے؟ اچھا کس کے گناہ؟ صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ اللہ نے فرما لیا ہے نا یار، امت کے گناہ جو عمل کرے گا اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور مٹانے کے ساتھ ساتھ یرفع بہ الدرجات، اس کو درجہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ گناہ بھی مٹ رہے ہیں، درجہ بھی بلند ہو رہا ہے، سوچے وہ کام کیا ہے۔ اب صحابہ کرام ہم لوگ تو جو کر رہے ہیں اسی پہ اٹل رہتے ہیں۔ کل میں نے بتایا درس میں کہ روزہ جس سے روکتا ہے ہم لوگ اس سے نہیں روکتے ہیں، اور جس سے نہیں روکتا اس سے برابر پوچھتے ہیں کہ کرنا کہ نہیں کرنا۔ کل سے کئی فون آئے، حضرت وہ چھوٹی کریں گے نہ کریں، خط بنوائے کہ نہ بنوائیں، بال بنوائے کہ نہ بنوائیں، ناخن بنوائے کہ نہ بنوائے۔ ابھی فون آیا، ابھی تیار ہو رہا ہے، میں نے کہا بابا میں ناخن ہی کاٹ رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ناخن کاٹنا ہمیشہ مستحب ہے نا، جمعہ کے دن کاٹے ناخن۔ ارے ایک روایت میں آیا کہ اگر بندہ جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ کاٹے ناخن یار، جمعہ کو ناخن کاٹے، مستحب ہے۔ موچھ تراش لے، مستحب ہے۔ بغل کے بال صاف کر لے، مستحب ہے۔ زیر ناف بال صاف کرے، مستحب ہے۔ خط بنوا لے، مستحب ہے۔ بال بنوا لے، مستحب ہے۔ سرما لگا لے، مستحب ہے۔ ارے عطر لگا لے، یہ بھی میرے نبی کو بہت پسند ہے۔ یہ سب لگا کے آئیے بھائی، جمعہ میں روزے کی حالت ہو یا غیر روزہ، ہمیشہ یہ آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ ان سے نہیں روکتا روزہ، روکتا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں آپ کس سے روکتا ہے، جن سے روکتا ہے ان سے رکنا ہے۔ برائیوں سے روکتا ہے روزہ، خامیوں سے روکتا ہے روزہ، ان چیزوں سے رکنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے، درجوں کو بلند فرما دے۔ تو صحابہ کرام تو اس چکر میں رہتے تھے کچھ مل جائے فارمولا کہ گناہ مٹے، درجہ بلند ہو جائے، کوئی فارمولا ملے تو صحیح، پرموشن ہو جائے، پرموشن ہو جائے۔ وہ ہمیشہ ترقی پرموشن کی سوچ رکھتے تھے،
इसे फौरन अर्ज का क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? हुजूर ने इरशाद फरमाया इस्बागुल वुजू अलल मकाने, अरे तकलीफ हो रही है वुजू करने में, मुकम्मल वुजू करो तकलीफ के बावजूद, अल्लाह ताला गुनाहों को भी मिटाएगा और दर्जात भी बुलंद फरमा देगा। तकलीफ हो रही है वुजू करने में, खाली वुजू में तकलीफ है, कर रहे हैं तो वहां गुनाह मिट रहा है, दर्जा बुलंद हो रहा है। तो सोचे जो बंदा तकलीफ के बावजूद रोजा रखता है उसकी शान कितनी बुलंद हो जाती है। इसलिए कि तमाम अमल बंदा जो भी करता है सबका बदला जन्नत है, लेकिन रोजा जब बंदा रखता है तो इसका बदला खुद परवरदिगार आलम बन जाया करता है। तो सोचे रोजे की क्या शान है, क्या मकाम। एक हदीस में आया, हुजूर फरमाते हैं 7 अमल हैं, 2 वाजिब करने वाले हैं और 2 का अमल बराबर है, ऐसे आका अलैहिस्सलाम गिनाता है। और एक फरमाया एक अमल ऐसा है कि उसका सवाब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, उसका सवाब सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बदला सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। वो कौन सा अमल है? आका ने फरमाया रोजा, क्योंकि जब बंदा रोजा रखता है तो रोजा रखने वाले को भी मालूम नहीं होता कि मुझे कितना सवाब मिल रहा है, ये तो रोजा फर्ज करने वाले खुदा को मालूम है। रोजा रखने फर्ज करने वाले खुदा को मालूम है इसको कितना सवाब मिलेगा, कितना मकाम बुलंद होगा इंसान का। जरा इस बार मोहब्बत करके देखे रोजे से। जब बंदा नमाज रोजे से मोहब्बत करता है, जरा छूट जाए तो अफसोस होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकलीफ के बावजूद मुकम्मल वुजू करता है तो अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाता है, दर्जा बुलंद फरमाता है। दूसरा काम व कसरतुल खुता इल मसाजिद, मस्जिद की तरफ बंदा जितने कदम बढ़ाता है हर कदम पर अल्लाह दर्जा बुलंद फरमाता है, गुनाहों को मिटा देता है। हमारे यहाँ तो बहुत बढ़ाते हैं लोग, नमाज के टाइम पे आते हैं तहारत खाने में, ऐसा ही है ना, नमाज के टाइम पे तहारत खाने में। नमाजी लोग नंबर लगाओ, कोई बात नहीं हम तहारत करके निकल जाएंगे। आए थे अल्लाह ताला तौफीक देता, तहारत कर लिए तो तहारत के साथ साथ नमाज भी हो जाती। क्या बात है, क्या बात। क्या आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गवाही दे दो, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो सुबह और शाम मस्जिद में आते हैं, अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन मुकम्मल नूर अता फरमा देगा, मुकम्मल नूर अता फरमा देगा। सुबह शाम मस्जिद में आने वाला, याद रखना ये सारी गुफ्तगू ईमान लाने के बाद है, बेईमान के लिए नहीं है। जो आदमी ईमान नहीं लाया उसके लिए नहीं है, वरना बेईमान बहुत सारे रोजे रखते हैं। बेईमान समझ रहे हैं ना, जिनके पास ईमान नहीं है वो रोजे रखते हैं, उनके रोजों का एतबार नहीं है, नमाज पढ़ते हैं उनके नमाजों का एतबार नहीं है। ये सब ईमान लाने के बाद है। कोई बंदा कहे कि ये कैसे, तो हदीस भी सुन ले। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, हदीस सुनाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आया, मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती है, एक ज़माने जाहिलियत में एक शख्स थे, बड़ी नेकियां करते थे, बड़ी नेकियां। इब्ने जदान इनको कहा जाता था, इब्ने जदान, बड़ी नेकियां करते थे, लोगों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, हर काम, मतलब जो नेकी के काम होते सब काम करते। उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल करने के बाद मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके बारे में पूछा कि इब्ने जदान तो बड़ी नेकियां करते थे, उनको नेकियों का सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उनको उनकी नेकियों का बदला दुनिया में मिलेगा, उनको उनकी नेकियों का बदला दुनिया में। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ईमान नहीं लाए तो नेकियां करते रहे तो दुनिया में बदला मिल गया, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। तो ईमान लाने के बाद अमल है, वरना दुनिया में बेईमान आदमी करेगा हिस्सा तो मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में कुछ हिस्सा मिलने वाला नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकलीफ के बावजूद वुजू करो, गुनाह मिट जाएंगे। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिद की तरफ अपने कदमों को खूब बढ़ाओ, खूब चले आओ मस्जिद की तरफ, खूब चलो। फजर में भी चले आए, ज़ोहर में चले आए, असर में चले आए, मगरिब में चले आए, तरावी में चले आए, ईशा में आ गए। अब आने के बाद बंदा आ रहा है, जा रहा है, कदम ये बढ़ा रहा है, गुनाह रब मिटा रहा है, गुनाह रब मिटा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तो चाहे यूं ही मिटा दे, लेकिन वो बहाने लगा रहा है, जरिया लगा रहा है, शान बता रहा है चलने की, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाने की। अच्छा एक चीज और जो तरावी में आम तौर से नोट करने में आती है, इस्लाह के तौर पे है ये बात, हमारे लिए भी है आपके लिए भी है। तरावी में आम तौर से कभी कभी इंसान क्या बैठा रह जाता है, रुकू के टाइम पे खड़ा होता है,
بیٹھا رہ جاتا ہے، رکوع کے ٹائم پہ انسان کھڑا ہوتا ہے. شاید ہر مسجد کا یہ حال ہے. کچھ لوگ، کچھ احباب ہمارے ہر مسجد میں ایسے رہتے ہیں. تو اب ہر مسجد میں اگر ایسا معاملہ ہے، کچھ بیٹھے رہے، رکوع کے ٹائم پہ کھڑے ہو گئے، ذرا سوچو آپ یہ طریقہ کس کا ہے؟ پہلے یہ کہ شروع سے کھڑے ہونا، تکلیف کو برداشت کرنا کس کا طریقہ؟ ارے سوچے ذرا، آقا علیہ السلام کی شان، کھڑے ہو جا رہے ہیں، قیام کی حالت ہے، پیر میں سوجن ہے. عائشہ صدیقہ عرض کرتی سرکار آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آقا فرماتے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بنانا بن جاؤں؟ تو حضور کھڑے ہو جاتے، پیروں میں سوجن. تو شروع سے کھڑے رہیں، اگر سوجن آئے گی تو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. اور بیٹھ کے رہنا، رکوع کے ٹائم پہ کھڑے ہونا، یہ منافقوں کی نشانی بتائی گئی. منافقوں کی نشانی قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، خرابی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. ہے نمازی پھر بھی قرآن کہتا ہے خرابی ہے نمازی پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے جہنم کی جو وادی ویل ہے ان کے لیے. کہا کون سے نمازی؟ کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، نمازوں میں کاہلی برتتے ہیں. تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے ویل ہے، ان کے لیے خرابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی طرح عبادت کی لذتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. جی اس کے بعد ایک اور عمل جس سے اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹاتا ہے، درجہ بلند فرماتا ہے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. کچھ نہیں کر رہے، نماز کے بعد نماز کا انتظار کر رہے ہیں. آقا فرماتے یہ انتظار آدمی کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، درجے بھی بلند کروا دیتا ہے. یہ انتظار جو انتظار آدمی کو مار ڈالتا ہے، جو انتظار آدمی کو پریشان کر ڈالتا ہے، اسی انتظار کے بارے میں آقا فرماتے ہیں دوسروں کا انتظار کرو پریشان ہو جاؤ، اور نماز کا انتظار کرو رب کے مہمان اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ، ہے نا، گناہ بھی مٹ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان عطا فرمائی. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھار رہے تھے جہاد کرنے کے لیے. اب جہاد سمجھتے ہیں نا کتنی مشقت کا کام ہے، گردن بھی کٹانا ہے، بازو بھی زخمی ہونا ہے، بہت ساری پریشانیاں برداشت کرنا ہے. اور ایک تو جہاد کا وہ موقع آیا، ایسی دھکانے کا پیریڈ، غزوہ تبوک، کھانے کا کوئی سامان نہیں، سواری کا انتظام نہیں. اگر ہم سے پیر دھکالے میں روزہ رکھ کے کوئی کہہ دے تو آپ مشاورت چوک پہ چلے جاؤ، حالت خراب ہو جائے گی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، حالت خراب ہو جائے گی. سوچے ذرا غزوہ تبوک کا وہ موقع، صحابہ کرام رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک کھجور پر تین صحابہ صبر کر رہے ہیں. ایک کھجور کو کتنے صحابی کھا رہے ہیں؟ ذرا روزہ کھولتے تو احساس کرنا ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے. ایک کھجور میں تین صحابی، کیونکہ صحابی کھجور پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا کھلانے والے پروردگار پر ان کو بھروسہ ہے. معلوم ہے کھجور کیا، یہ تو بہانہ ہے. ارے طاقت تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، طاقت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے کھجور پر تین صحابی سیر ہو رہے، بہرحال مقابلہ کرنے کے لیے گئے. اور لوگوں نے مذاق اڑایا، کفار نے مذاق اڑایا. منافقین کیا کہتے تھے؟ اب پتہ چلے گا، اب پتہ چلے گا، دھوپ میں مقابلہ ہو رہا ہے. تو منافقین سمجھ رہے ہیں کہ اب پتہ چلے گا. صحابہ نے بتایا ہاں اب پتہ چلے گا کہ ایمان کتنا شاندار اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اب پتہ چلے گا ایمان کتنا اللہ تعالیٰ نے عالی شان صحابہ کو عطا فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھارنے کے لیے ایک جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا، آقا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا الا مشمل الجنہ، کون ہے جو جنت کی تیاری کرنے والا ہے؟ کون ہے جو جنت کی تیاری کرنے والا ہے؟ صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں. صحابہ تو جنت کا بس سودا مل جاوے. آقا کہتے جنتی گویا کہ جنتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جو آدمی جھاڑ پھونک نہیں کرتا، جھاڑ پھونک سے مراد غلط جھاڑ پھونک، سفلی علم جس کو کہا جاتا ہے، یہ سب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا میری امت میں 70,000 لوگوں کا داخلہ بغیر حساب و کتاب جنت میں ہوگا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو کاشا، کہتے سرکار کیا میرا داخلہ ان میں ہوگا؟
سرکار میرا داخلہ ان میں ہوگا، آقا فرماتے ہو کاشا تمہارا داخلہ بھی ان لوگوں میں ہو جائے گا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، آقا نے فرمایا صدقہ اوکاشا، عباس تم خاموش بیٹھ جاؤ، اوکاشا تم سے آگے نکل گئے، اوکاشا نکل گئے تم سے آگے۔ تو صحابہ کرام کی یہ شان کی بات جنت جنت جنت، اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ تو خالی۔ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے بھی جم کے بیدار کیا ہے قوم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا کون ہے جو جنت کی تیاری کرنے والا ہے، کیونکہ جنت بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے ذرا ظاہر ہو جائے ساری دنیا اسی کے چکر میں پڑی رہے۔ شاپو تارا کے چکر میں پڑے رہتے نا، ایک بار گئے 10 بار جانے کا پلان رہتا ہے۔ اس گارڈن میں گئے تو بار بار جانے کا پلان ہوتا ہے کہ جائیں گھوم کر کے آئیں، دنیا ہے۔ جب دنیا اتنی خوبصورت دکھ رہے تو سوچے جنت کتنی خوبصورت ہوگی یار، کتنی خوبصورت ہوگی کہ آقا فرماتے ہیں کہ ذرا سا حصہ ظاہر کر دیا جائے تو سارے لوگ اسی کے چکر میں پڑے رہے، اسی کے چکر میں پڑے رہے، بہت خوبصورت ہے۔ یا ورب الکعبہ نور یتلألأ، آقا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ چمکتا ہوا نور ہے۔ جنت سبحان اللہ بولے یار، جنت کیا ہے؟ چمکتا ہوا، ارے ہاں جنت چمکتا ہوا نور۔ آقا فرماتے ہیں ہم نے تو جنتیوں کو بھی چمکتے ہوئے دیکھا ہے نا، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنتی جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں روشنی پیدا فرما دیتا ہے نا، تو چمکتا ہوا نور ہے۔ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، آقا فرماتے ہیں وہ خوشبودار پھول ہے جو جھوم رہا ہے، خوشبودار پھول ہے جو جھوم رہا ہے۔ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، آقا فرماتے ہیں وہ پرشکو حویلی ہے شاندار، اور آقا فرماتے اس میں نہر ہے۔ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجٌ، اور آقا فرماتے اس کے اندر خوب میوے اور پھل ہیں، خوب پھل کھا رہے ہیں نا ہم لوگ۔ پھل بھی ملیں گے تو کیسے ملیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، دنیا میں جیسے پھل ویسے پھل۔ تو چہرہ ملتا جلتا ہوگا۔ کیوں چہرہ ملتا جلتا؟ کیونکہ نیا پھل اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کو کھانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم رہے گا، سوچیں گے کیسے کھانا ہے اس کو، دیکھتے رہیں گے خالی الٹ پلٹ کے، چھلکے کے ساتھ کھانا یا چھلکے کے بغیر کھانا، کاٹ کے کھانا کہ چوس کے کھانا، پریشان رہیں گے اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں دنیا کی طرح ان کا چہرہ ہوگا، جیسے یہاں کا سیب ویسے وہاں کا سیب، چہرہ ایک جیسا ہوگا، لیکن جب بندہ کھائے گا تو یہاں کا ذائقہ فانی ہے اور جنت کا جو ذائقہ ہے باقی رہنے والا ہے، تو اس کا ذائقہ ایک دم الگ ہوگا، ذائقہ بان لا نظیر ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں پھل بڑے خوبصورت، بہت زیادہ پکے ہوئے، وَزَوْجَةٌ حَسَنَاءُ جَمِيلَةٌ، اور بیویاں خوبصورت۔ اس پر ایک غیر مسلم کے دھرم گرو نے اعتراض کیا تھا صدر اللہ فاضل علیہ رحمت الرضوان سے، کہا جنت میں تم لوگوں کو بیویوں کی لالچ دی جاتی ہے، عورتوں کی لالچ دی جاتی ہے، تو کیا وہ گڑبڑ شڑبڑ ہے؟ گڑبڑ شڑبڑ سمجھ گئے نا، چھپلا کھانا ہے معاذاللہ، یہ اس کا ارادہ تھا۔ تو کہا اگر ایسا معاملہ ہے پیارے تو ذرا یہ بتا تیرے گھر میں تیری بیوی ہے تو کیا تیرا گھر بھی وہی ہو گیا؟ ارے بیوی جہاں پر ہوتی ہے وہ چھپلا کھانا نہیں ہوتا، وہی تو گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو وعدہ فرمایا بیویوں کا وعدہ فرمایا، سبحان اللہ، بیویوں کا وعدہ فرمایا، خوبصورت بیویاں ہیں اور شاندار خوب جوڑے ہیں اور تازہ تر و تازہ جوڑے ہیں، فی دار عالیۃ سلیمۃ بہیۃ، آقا فرماتے بلند و بالا اور دلکش گھر کے اندر۔ جب صحابہ کرام کے سامنے جنت کی منظر کشی ہوئی تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں نعل المشمرون لہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جنت کی تیاری کرنے والے ہیں، ہم سب جنت کی تیاری کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے جنت کی تیاری کرنے والے ہو تو ذرا یہ کہو انشاءاللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کہو انشاءاللہ۔ اس کے بعد ثم ذکر الجہاد وحض علیہ، پھر آقا علیہ السلام نے جہاد کا ذکر فرمایا، لوگوں کو ابھارا، پہلے جنت کے بارے میں بتا دیا جنت کیسی ہے، اب جو جنت میں جانا چاہتا جہاد میں جائے، تو ویسے ہی آقا علیہ السلام نے گویا کہ ذہن دے دیا جنت بڑی خوبصورت ہے۔ اب جو بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے آج کے دور میں روزوں نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا، ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ابھارا ہے، اور امت بھی صحابہ کرام کے اندر عمل کے جذبے ہی بڑے نراولے تھے، صحابہ کرام ہمیشہ پیش رہتے تھے۔